بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتنے حیرت انگیز ٹوٹکے بتائیں گے جو میرے خیال میں ہر عورت اور مرد کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایز یوزول آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل میرا ہیلتھ وتھ بیوٹی کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کدو لے کر اس کے چھلکوں سمیت گول گول موٹا موٹا کاٹ لیں یا کسی بھی انداز میں کاٹ لیں تاکہ ان ٹکڑوں کو پکڑنے میں آسانی رہے۔ اب ان ٹکڑوں سے پاؤں کے تلووں کا مساج کریں، فوری طور پر بخار کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ حکیم صاحب، آپ نے غیر ضروری بالوں سے نجات کا طبی نسخہ بتایا تھا کہ سوکھی روٹی پکڑ کر اس پر دیسی گھی لگا لیں اور روٹی کھا لیں۔ اب گھی والے ہاتھوں سے ماتھے اور چہرے کا مساج کرنا ہے۔ مساج کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے بیرونی حصے سے مساج کرنا ہے، تمام بال جڑ جائیں گے۔ یہ طریقہ کار نومولود بچوں کے بال جھاڑنے کے لیے بھی ہے۔ اکثر مائیں اس وقت ان بالوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نیز اگر بچے کی شروع سے دیسی گھی سے مالش کی جائے تو اس کے جسم کے تمام بال جڑ جائیں گے۔ چکن پاکس کے داغوں کے لیے، ان داغوں کے لیے پھٹکری کا ایک بڑا ٹکڑا لے کر اس کو نہانے والے پانی کے اندر صرف 2 یا 3 مرتبہ گھمانا ہے اور بعد میں اس پانی سے نہا لیں۔ مستقل مزاجی سے کرنے سے داغ دور ہو جائیں گے۔ خشک کھانسی کو ختم کرنے کے لیے ایک گنا لے کر اس کو کوئلے کے اندر گرم کر لیں، زیادہ تیز گرم نہ ہو۔ اب اس گنے کو چوس لیں، خشک کھانسی کا آرام آ جائے گا۔ بعض گھروں میں کوئلے نہیں ہوتے ہیں، وہ گنڈیریاں لے کر ان کو توے پر رکھ کر گرم کر لیں اور اب ان کو چوس لیں، آرام آ جائے گا۔ میری اماں نے شیمپو سے کبھی سر نہ دھویا تھا۔ ہمیشہ لکڑی کی کنگھی استعمال کریں، اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ یہ کنگھی کبھی بھی سر کے بال نہیں توڑے گی۔ کنگھی ہمیشہ دیکھ کر لیں اور خریدنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر سرسوں کے تیل میں ڈبو دیں اور بعد میں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ناریل کے تیل کے استعمال سے بال بہت مضبوط رہیں گے۔ سردیوں میں نیم گرم تیل کا استعمال اور گرمیوں میں ٹھنڈے تیل کا استعمال نہ صرف بالوں کو انتہائی مضبوط کرتا ہے بلکہ بالوں کی نوشو نما میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نسخہ میری اماں مرحومہ کا ہے اور وفات تک بیماری کے باوجود ان کے بال مضبوط تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا سر شیمپو سے کبھی نہیں دھویا تھا، ہمیشہ وہ کپڑے دھونے والا صابن استعمال کرتی تھیں۔ چہرے کا رنگ صاف کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے دودھ کی بلائی لے کر اس کو چہرے پر اچھی طرح مساج کریں۔ اس طریقہ کار سے پہلے روز سے ہی میل کی بتیاں اتریں گی اور معمول بنا لینے سے تمام چہرہ صاف ہو جائے گا۔ مساج کرنے کے بعد روئی سے اچھی طرح صاف کر لیں، پھر سو جائیں اور چہرے پر کچھ بھی نہ لگانا۔ یہ عمل دن میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ بالوں کو گنا کرنے کے لیے حسب ضرورت سرسوں کا تیل لے کر اس میں 1 عدد انڈا اور تھوڑا سا دہی ڈال لیں۔ اب اس امیزے کو اچھی طرح پھینٹ کے بعد امیزے کو بالوں کی جڑوں اور نوکوں پر لگا دیں۔ نیم خشک ہونے پر اس کو دھو دیں۔ بال گنے بھی ہوں گے اور ملائم بھی ہوں گے اور مضبوط بھی۔ ہاتھ کے جوڑوں کی صفائی کے لیے 1 عدد لیموں لے کر اس کو درمیان سے کاٹ لیں۔ اب اس لیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر اچھی طرح ملیں، یعنی مساج کریں۔ مساج کرنے کے بعد تھوڑا سا بیسن لے کر اس کی ہلکی پتلی سی لیئر بنا کر ہاتھوں پر لگا دیں اور پلاسٹک کے دستانے پہن لیں اور تمام کام کرتے رہیں۔ کچھ دن یا کچھ ہفتوں میں ہاتھ مکمل طور پر سفید ہو جائیں گے۔ زردہ گڑ والے چاول یا متنجن خراب ہو جائے تو اگر زردہ گڑ والے چاول یا متنجن پکاتے ہوئے خراب ہو جائیں تو اس کو ضائع مت کریں، بلکہ ان چاولوں کو دودھ میں پکا کر کھیر بنا لیں۔ انتہائی لذیذ اور عمدہ کھیر تیار ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ کون سا ٹوٹکا آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔